السلام علیکم ناظرین، ولمار شعبہ جرمنی کی جانب سے صحت کا پیغام پروگرام ہے ہومیو آن لائن اور میں ہوں آپ کا میزبان علی امام۔ ناظرین، یہ پروگرام آپ شعبے کے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر ہر مہینے دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم آپ تک مستند اور مفید معلومات اپنے ہمارے پورے ملک سے جو ہمارے پاس جو ڈاکٹر حضرات تشریف لاتے ہیں ان کے تھرو ہم آپ تک پہنچائیں۔ اسی سلسلے میں آج کے پروگرام میں ہمارے پاس انتہائی محترم ہمارے ہومیوپیتھک ڈاکٹر جناب الہی بخش صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کا جو موضوع ہے وہ معالج بطور معلم اور ہومیوپیتھی۔ ڈاکٹر صاحب، کہا جاتا ہے کہ ہر مریض اپنے اندر ایک ڈاکٹر رکھتا ہے، اس حوالے سے آپ کیا وضاحت فرمائیں گے؟ یہ بات بالکل درست ہے کہ ہر مریض میں ایک ڈاکٹر بسا ہوتا ہے اور وہ ڈاکٹر اپنی نوعیت اور اپنی مثال آپ ہوتا ہے۔ جہاں تک بطور معلم یا علم یا آگہی کا تعلق ہے تو وہ صرف ڈاکٹر ہی کا حق نہیں ہے، بلکہ مریض کو بھی اتنا ہی حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مرض کے بارے میں کم از کم اتنا علم ضرور رکھے کہ جس سے وہ اپنے مرض سے نہ صرف چھٹکارا پا سکے، اگر چھٹکارا نہ پانے والی پوزیشن ہے تو کم از کم درد میں کمی لا سکے یا اس کی شدت میں کمی محسوس کر سکے۔ دوسرا ایک اہم پہلو بھی ہے کہ مریض کا جاننا اپنے مرض سے متعلق یا دیگر امراض سے متعلق حقوق العباد کا حصہ ہے۔ ٹھیک، یہ بڑی امپورٹنٹ بات۔ اس میں ایک چیز جو سپلیمنٹری میں ایڈ کرنا چاہوں گا سوال کے طور پہ ڈاکٹر صاحب، وہ یہ ہے کہ اگر مریض آتا ہے اور ڈاکٹر اگر اس کو ایجوکیٹ ہی نہیں کرتا تو اس میں کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں یوزلی ایک یہ پریکٹس میں ہے کہ ڈاکٹر یوزلی مریض کا اس میں اپریشیٹ بھی نہیں کرتے کہ اگر کوئی مریض پوچھتا ہے تو اس کو جواب دیا جائے یا اس کے بیماری کے متعلق بتایا جائے، تو یہ کچھ ہمیں ایجوکیٹ نہیں کرنا چاہیے گریجولی اپنے پیشنٹس کو بھی، تاکہ ان کو بھی اس چیز کی سمجھ آئے کہ بھائی ان کو معلومات ہوں اپنی بیماری کے حوالے سے؟ دیکھیں، جس طرح سے ہر چیز یا ہر شخص کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے، ایک معالج جب میڈیکل سائنس سے متعلق جانتا ہے یا آگہی حاصل کرتا ہے یا علم حاصل کرتا ہے تو اس کا دائرہ کار مختلف ہوتا ہے، لیکن جب مریض کو اسی بابت بتایا جاتا ہے تو اس کا دائرہ کار مختلف ہوتا ہے۔ اور اب اس بات کی ضرورت محسوس کی جانے لگی ہے کہ مریض کے ساتھ آگہی کے سیشن کیے جائیں، اور نہ صرف مریض کے ساتھ بلکہ بعض اوقات مریض کے اہل خانہ کے ساتھ بھی آگہی کے سیشن کیے جائیں، جس میں امراض سے بچاؤ کے حوالے سے یا متوقع حالتوں کو کس طریقے سے نبر آزما ہو سکتے ہیں اس حوالے سے بات کی جائے اور آگاہ کیا جائے کہ کن کن امراض میں کس کس طریقے سے بیہیو کیا جائے گا۔ یہ تو ہم اوبویسلی مریض کی بات کر رہے ہیں، عام آدمی کے لیے کتنا زیادہ اپنی بیماریوں یا صحت کے حوالے سے جاننا ضروری ہے؟ دیکھیں، عام آدمی کو صحت کے حوالے سے بہت ضروری اس لیے ہے کہ ہمیں صرف ان بیماریوں سے واسطہ نہیں پڑتا کہ جو ہمارے اندر پل رہی ہوں، بلکہ ان بیماریوں سے بھی سابقہ ہوتا ہے کہ جو ہمیں ماحول سے ایکوائر ہوتی ہیں۔ فی زمانہ ہم کووڈ کی مثال لے لیں، اگر کووڈ کے بارے میں ہم آگاہ نہیں ہوں گے تو یقیناً جلدی شکار بھی ہو جائیں گے، اور جب خود شکار ہو جائیں گے تو دوسروں کو بھی مبتلا کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ صحیح۔ اسی طرح بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جن میں جیسے آپ ذیابیطس کو نمبر 1 پہ رکھ سکتے ہیں کہ ذیابیطس کے حوالے سے جاننا بہت ضروری ہے کہ کتنی خوراک کھائی جائے اور کیا کچھ منع کیا جائے، کیا کچھ نہیں کیا جائے، اور کتنی ایکسرسائز ضروری ہے، اور اس میں دواؤں کا استعمال کہاں پر ضرورت پڑتی ہے اور کہاں پر ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ سب چیزیں جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ صحت مند ہوں گے تو آپ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ مثلا ذیابیطس کے مرض کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک مرض کا نام نہیں ہے، وہ کئی ایک امراض کا نام ہے۔ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے جب یہ اہتمام کیا جاتا ہے دنیا بھر کے اسپتالوں میں
کہ ذیابیطس کے ماں بعد اثرات کیا کچھ ہو سکتے ہیں اور ان سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ مریض کو آگاہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے. اور مریض کو تعلیم دے رہے ہیں, تو وہاں پہ معالج کا کردار بطور معلم آ جاتا ہے. صحیح صحیح. اور جب میں نے ایک پہلے بات کی کہ یہ حقوق العباد کا حصہ ہے, جی تو وہ اس طرح سے کہ جب ہم کسی انفیکشیس ڈیزیز یا کسی متعدی مرض کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ ہماری وجہ سے دوسروں کو منتقل ہو سکتی ہے, جیسے فی الوقت کووڈ ہے, اسی طرح دوسری اور بیماریاں ہیں جس میں اب منکی پاکس وغیرہ کا جو ہے ذکر آ رہا ہے. خدا کا شکر ہے کہ ابھی تک ہمارا ملک جو ہے وہ اس سے محفوظ ہے, لیکن اگر ہو جاتا ہے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے. دوسرا یہ کہ ہمیں ایسی جگہوں پر جانے سے بھی اجتناب برتنا چاہیے جہاں پر مریضوں کا اجتماع رہتا ہو. ٹھیک ہے. اور یہ بات تو اب پوری دنیا میں بہت اہم سمجھی جاتی ہے کہ ہاسپٹل ایکوائرڈ انفیکشن دوسرے انفیکشنز کی نسبت زیادہ مشکل میں پیدا کر دیتے ہیں. اس لیے ہاسپٹل میں جاتے وقت آپ کو محتاط رہنا چاہیے کہ بلا ضرورت نہ جائیں اور وہاں پر جو مریض ہیں ان کا علاج ہونے دیں. ہمارے یہاں ایک عام طور پر روایت موجود ہے جس کو کہ اچھا بھی سمجھا جاتا ہے کہ جناب ہم عیادت کی غرض سے مریض کے پرائیویٹ روم میں گھنٹوں بیٹھ جاتے ہیں. جی ہاں بالکل. یا جنرل وارڈ میں جیسے ہی موقع ملا تو ہم جا کے مل کے آ گئے. بالکل. تو یہ ملنے جلنے سے قطعی گریز کرنا چاہیے. کوشش کریں کہ مریض کی اگر دلجوئی کرنی ہے تو فی زمانہ جو ہمیں ویڈیو لنک کے ذریعے یا دوسرے اور لنکس کے ذریعے جس طرح سے ہم دلجوئی کر سکتے ہیں بالکل ہمیں کرنا چاہیے. لیکن اگر ہماری کسی گفتگو سے ہمارے جانے سے اسے نقصان ہوتا ہو یا وہ حقوق العباد کی زد میں آ جاتا ہو تو ایسا کرنے سے گریز کرنا چاہیے, اور مریض کو بھی یہ بتانا چاہیے اور مریض سے کو عیادت کرنے والوں کو بھی یہ خبر ہونی چاہیے کہ ہمیں کہاں پر کیا نہیں کرنا. بالکل بالکل. ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک گفتگو جب شروع ہوتی ہے اس میں کتنی امپورٹنٹ جو انفارمیشن ہے وہ آپ تک جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب پہنچاتے ہیں. جو دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں اب تک جو ڈسکس ہوئی ہیں اس میں ایک تو ان بیماریوں کے متعلق جو ایجوکیشن ہے وہ پیشنٹ کے لیے ضروری ہے, اور اتنی ہی زیادہ ضروری بائی اسٹینڈرڈس کے لیے, خاص طور پر جو ڈائبٹیز کے جو پیشنٹ ہیں ان کے لیے بائی اسٹینڈرڈ جو ان کے ساتھ لوگ رہتے ہیں ان کے علم میں یہ ضرور ہونے چاہیے, کیونکہ جب وہ اس کی شوگر لو ہوتی ہے تو اکثر پیشنٹ جو ہیں وہ بول نہیں پا رہے ہوتے, ان کی میموری جو ہے وہ فیڈ آؤٹ کر رہی ہوتی ہے. تو ساتھ اگر لوگوں کو پتہ ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے تو وہ کچھ کر سکیں گے, ورنہ الٹا نقصان پہنچے گا. اور دوسری بات جو ڈاکٹر صاحب نے انتہائی امپورٹنٹ ابھی بیان کی وہ عمومی طور پہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے کہ ہم لوگ جاتے ہیں اور گھنٹوں پیشنٹس کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں. اب اگر اس میں کوئی خاتون ہے اور ان کے یورین بیگ لگا ہوا ہے یا اور ان کے کوئی اور ایشو ہے تو آپ سوچیں کہ کتنا بڑا ایک پیشنٹ کو ایک کمفرٹ زون چاہیے ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم جا کے جو دعا بتائی گئی ہے وہ پڑھیں اور 2 منٹ ان کی ہمت بڑھا کے آئیں. یوزلی ہم لوگ جب جاتے ہیں تو ہم ہمت توڑ کے آتے ہیں اور خوف میں مبتلا کر دیتے ہیں لوگوں کو. تو یہ چند چیزیں ہیں جن کو آپ نے بہت زیادہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اور ڈاکٹر صاحب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اب یہ جو تمام یہ گفتگو ہو رہی ہے, اب اس میں جو آگاہی کی بات ہو رہی ہے تو اس میں ذمہ دار کون ہے, مطلب یہ کس کا کام ہے جہاں سے پہ شروع ہو اور نیچے تک چیزیں آئیں؟ دیکھیں اس میں اہم بات میں بتا دوں کہ جو اعداد و شمار ہمیں سامنے آتے ہیں کہ ان ملکوں میں جہاں پر نرسنگ کے پیشے کو اپنانے یا نرسنگ کو سیکھنے کا عمل زیادہ ہوتا ہے, تو جن گھروں میں نرسنگ کی ٹرینڈ یا نرسنگ کی تربیت لیے ہوئے افراد موجود ہوتے ہیں ان گھروں کے افراد دل کے امراض کا شکار تو ہوتے ہیں لیکن موت سے ہمکنار کم ہوتے ہیں. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر میں ان کے پہلے سے ایک شخص موجود ہے کہ جو ان سائن سمٹمز کو بھی جانچ سکتا ہے کہ اس وقت خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے, اور دوسرا اس کے بعد علاج پہنچنے کے بعد اس کی جو مینجمنٹ ہے اس میں بھی وہ معاون ثابت ہو سکتا ہے. تو یہ چیز بہت اہم ہے کہ جتنا ہم باخبر ہوں گے یا دوسروں کی خبر گیری کرنے کے حوالے سے یا امراض کے حوالے سے,
اتنا ہی ہم دوسروں کی بھی مدد کر سکیں گے اور اپنے آپ کو بھی بچا سکیں گے. بہت. اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے اس میں کس کی ذمہ داری ہے, جی تو اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز کی ذمہ داری ہے, یعنی ایک فرد سے لے کر اور ملک کی ریاست پر بھی, کہ وہ ایسے اہتمام کرے. مثلا جیسے ہمارے ہاسپٹلس ہیں, گورنمنٹ کے ہاسپٹلس ہیں, وہ ایسے لیکچرز کا بھی اہتمام کرے جو کہ مریضوں کو لے کر آنے والے جو ان کے کیئر گیور ہیں یا جو تیماردار ہیں ان کو بھی آگاہ کرے کہ وہ کن بیماریوں میں کس طریقے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں, اور اپنے گھر میں اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کو فرسٹ ایڈ کس طرح سے دی جا سکتی ہے. اسی طرح مریضوں کو بھی بہت سوئفٹلی جو ہے اس بات سے آگاہ کیا جائے کہ ان کا مرض قابل مقابلہ ہے اور قابل علاج بھی ہے, اور اگر وہ ہمت رکھیں گے تو اپنی بہتر زندگی گزار سکتے ہیں. اسی طرح ایک فرد واحد پر بھی ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ مریض کی دل جوئی سے لے کر اور مریض کو ان باتوں سے آگاہ ضرور کرے یا ان باتوں سے اوائڈ کرے جس سے کہ مریض کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو اس طرح سے ایک ہے, لیکن بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم لاشعوری طور پہ ہمارے ذہن میں, دیکھیں میں نے شروع میں کہا تھا یا آپ نے یہ بات شروع کی تھی کہ ہر فرد کے اندر ایک ڈاکٹر موجود ہوتا ہے. بعض اوقات وہ ڈاکٹر بھی بڑا ناکارہ قسم کا ڈاکٹر ہوتا ہے, اور بجائے اس کے کہ وہ صحیح طور پہ اصلاح کر سکے وہ لوگوں کو جو ہے برگشتہ بھی کر سکتا ہے. تو یہ سوچ کے کریں کہ آیا آپ جو کچھ بتا رہے ہیں وہ معلومات مستند ہے اور دوسرے کو بتائی جا سکتی ہے. اگر بتائی جا سکتی ہے تو ضرور شیئر کریں. اگر آپ کو ذرا بھی گمان ہو کہ اس سے نقصان کے اندیشے ہیں تو وہ بھی تعلیم کا حصہ ہے کہ اسے شیئر نہ کیا جائے. بالکل بالکل. نہیں ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ, اور آپ تو جو ہے میں نے اکثر دیکھتا ہوں کہ آپ مختلف کانفرنس اور سیمینارز دارالادویات کے تحت جو ایک بڑا اچھا سلسلہ شروع ہوا ہے جس میں ویسے تو ابھی انیشلی آپ جو ہیں وہ ڈاکٹرز حضرات کو, ینگ ڈاکٹرز کو بلا کے اور گفتگو فرماتے ہیں, لیکن اگر اسی چیز کو بڑھایا جائے اور عام عوام تک بھی اگر اس طرح کے سیشنز ہوں میرے خیال میں تو یہ بڑا اچھا ایک سلسلہ رہے گا. نہیں بالکل, ہومیوپیتھی میں بھی ہومیوپیتھک ڈاکٹرز جو ہیں وہ اپنے مریضوں کو گائیڈ کرنے کے لیے مختلف قسم کے پوسٹرز آویزہ کر سکتا ہے. باتوں باتوں میں مریض کو اس بات پر آمادہ کر سکتا ہے کہ وہ ہفتے بھر میں جو کچھ اس نے کھایا ہے اس کا ذرا جائزہ لے کہ اس نے کتنی مقدار میں کون سی منفرد چیزیں کھائی. اگر اس نے ایک ہی 2 خوراکوں پہ گزارا کیا تو اس کا مطلب ہے اسے کہ بیمار ہونے کے اندیشے زیادہ ہیں. اگر اس کی خوراک میں کاربوہائیڈریٹ زیادہ ہے تو اس کے موٹاپے سے لے کر ذیابیطس ہونے کے اندیشے بڑھ جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں اسے وہ تعلیم دے سکتا ہے کہ کاربوہائیڈریٹ کا استعمال بھی انصاف کے ساتھ کیا جائے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ہم آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں. ہومیوپیتھک ڈاکٹر کی فراہم کردہ آگہی عمومی طور پر جو صحت کے بابت آگہی ہے اس سے کس حد تک مختلف ہوتی ہے؟ دیکھیں عمومی صحت کے بارے میں جو آگہی ہے وہ تو اپنی جگہ پر مسلم ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہومیوپیتھ آگہی دیتا ہے تو اس میں ہانیمینین ٹچ بھی آ جاتا ہے. ہانیمینین ٹچ سے میری مراد ہومیوپیتھی کے جو اصول ہیں, بالمثل اصول ہیں, وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں, اور اس کے مطابق جو آگہی ہے اس کا لیول بہتر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی نہ صرف کھانے پینے کی حد تک بلکہ سوچ بچار کی حد تک بھی وہ صحت مند آگہی دے سکتا ہے. تو یہ ایک بڑا فرق ہے اور ایک بڑی جو ہے بڑا ایڈیشن ہے عام صحت مند آگہی میں اور ہومیوپیتھ کی آگہی کے اندر. ٹھیک ہے. جس سے کہ بہتری کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہومیو آن لائن کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے, اور شعبے کی یہ کاوش بنیادی طور پر ناظرین ایک سوشل سروس ہے جس کا مقصد صحت و علاج کے متعلق مستند معلومات اور آگاہی فراہم کرنا ہے. باقاعدہ اور مکمل علاج کے لیے آپ اپنے مقامی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے رجوع فرمائیے. اس سوشل سروس کے لیے شعبہ جرمنی اور پاکستان میں ان کے ایکسکلوسیو پارٹنر ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو پرائیویٹ لمیٹڈ اور دارالادویات کی خدمات قابل قدر ہیں. ناظرین اس سلسلے میں ہم آئندہ بھی اپنے پروگرام میں نئے موضوعات لے کے حاضر ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. اب تک کے لیے اپنے میزبان علی امام کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.